دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے گلیسرین کا، یا یہ اس کے اندر کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم گلیسرین کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں فیٹی ایسڈز بھی آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو گلیسرین کی سورس اور اس کی سورس یعنی اس کے ذرائع جہاں سے اس گلیسرین کو حاصل کیا گیا ہے، اگر تو وہ گلیسرین جو ہے وہ عام طور پہ حرام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ خنزیر ہی سے بنتی ہے اور وہیں سے وہ حاصل کی جا رہی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، گلیسرین کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور گلیسرین اگر تو آپ کو یہ ہے کہ نہیں وہ سنتھیٹک ہے، یا اس گلیسرین کے حوالے سے ہمیں شک ہے، تو ایکسٹرنل یوز میں استعمال ہوتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کسی انٹرنل یوز میں، مثال کے طور پہ وہ گلیسرین لگائی جا رہی ہے زبان پہ، اندر ایکسٹرنل یوز میں ہے، تو پھر اس پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس گلیسرین کی سورس کیا ہے۔ ابھی ہم نے چربی کے حوالے سے گفتگو کی ہے، حرام جانور کی چربی کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی سے ملتی جلتی گفتگو جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے بھی وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم گلیسرین کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ گلیسرین جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ گلیسرین کے بارے میں اصولی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گلیسرین کے اندر جو گلیسیرول ہوتا ہے، یہ گلیسیرول حلال چیزوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، حرام چیزوں سے بھی حاصل، جو حلال سورسز سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے اندر حلال لوگو بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو نباتات سے حاصل کیا جاتا ہے یا حلال جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ گلیسرین جو ہے وہ عام طور پہ حلال ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھنا یہ چاہیے کہ گلیسرین جو حاصل کیا جا رہا ہے یہ کس سورس ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر وہ کسی حرام جانور سے ہے تو پھر اس جگہ پر اس کو حرام ہی کہا جائے گا، کیونکہ اصل بات آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ یہ اگر وہ سنتھیٹک ہے یا نباتات سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنتھیٹک گلیسرین کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی مصنوعی طور پہ وہ کسی طریقے سے حاصل کیا گیا ہے۔ تو آپ نے جو بھی پروڈکٹ اٹھانی ہے اس کو یہ پوچھنا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے حاصل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ نہیں بھی پتہ چلتا۔ اگر نہ پتہ چلے اور اگر ضرورت کی چیز نہیں ہے تو پھر ہمیں بہتر ہے کہ اس میں ہم احتیاط کریں، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ پاکستان میں بھی اب آنے لگا ہے، تو ہمیں پاکستان میں بھی گلیسرین خریدتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ حلال پروڈکٹس لیں۔ اگرچہ پاکستان میں عام طور پہ گلیسرول ملیشیا وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے، اور ملیشیا انڈونیشیا کے بارے میں یہی ہے کہ یہ لوگ پام آئل سے، نباتات سے، ان جگہوں سے گلیسرین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی گلیسرین اینیمل فیٹ ہے، حیوانی چربی سے حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہی مسئلہ ہوگا۔ تو آج اتفاق سے دو سوالات تھے اور دونوں کا ماخذ تقریباً ایک ہی جیسا تھا کہ وہ حیوانات کے جو بائی پروڈکٹ ہیں، جانوروں کے جو بائی پروڈکٹ ہیں، وہی اس کے اندر تھے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک اور اہم بائی پروڈکٹ پر ڈسکس کیا تھا، شاید پھر آگے چل کے کبھی پھر کریں گے، اور وہ ہے جیلیٹن۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، لیسیتھن بھی حاصل ہوتا ہے اور یہ بھی حاصل ہوتے ہیں، وے پاؤڈرز بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور تو یہ چند چیزیں ہیں جو بنیادی کچھ اصول ضوابط تھے جو اس حوالے سے بیان کرنا ضروری تھے۔ امید ہے کہ کوئی بات تھوڑی سی واضح ہو گئی ہوگی۔ www.darsequran.com